السلام علیکم۔ ایک بے اولاد عورت کی کہانی۔ گاؤں کی چھوٹی سی بستی میں نائلہ کی شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ ہر طرف چراغاں، سازندے، خوشی کا سما۔ نائلہ کے چہرے پر دلہن کا روایتی شرم بھرا تبسم تھا اور دل میں ایک ہی خواہش، میں اس گھر کو آباد رکھوں گی، شوہر کا پیار اور جلد ایک ننھا سا وجود میری گود میں۔ راحیل نائلہ کا شوہر پڑھا لکھا، شریف اور سلجھا ہوا انسان تھا۔ اس نے نائلہ کو ہمیشہ عزت دی، محبت دی، خواب دیے، اور نائلہ نے ان خوابوں کو سچ کرنے کے لیے اپنی ہر خواہش قربان کر دی۔ لیکن وقت کی کتاب میں کچھ اور لکھا تھا۔ شادی کے پہلے 2 سال تو خاموشی سے گزر گئے۔ جب بھی خاندان میں کوئی سوال کرتا، نائلہ مسکرا کر جواب دیتی، رب جب چاہے گا نواز دے گا۔ لیکن اب لوگ سرگوشیاں کرنے لگے تھے، کیا بات ہے، کوئی خبر ہی نہیں، یہی لڑکیاں ماں بننے کی قابل نہیں ہوتی، کاش راحیل کسی اور سے شادی کرتا۔ نائلہ کو ان جملوں سے چھری کی طرح زخم لگتے تھے۔ اس کا دل رو پڑتا، مگر آنکھوں میں آنسو تب آتے جب وہ راتوں کو تنہا بیٹھ کر رب سے دعا کرتی، یا اللہ مجھے ماں کہلوانے کا حق دے دے، یا پھر مجھے صبر عطا فرما۔ راحیل خاموش رہتا، مگر اس کی ماں تلخی کا طوفان تھی۔ میرے بیٹے کی نسل کیسے چلے گی؟ کیا قبر میں یہ بے اولاد جائے گا؟ نائلہ کے مسلسل علاج کے باوجود کوئی امید نہ جاگی۔ ایک دن ساس نے 2 ٹوک کہہ دیا، یا تو میرا بیٹا دوسری شادی کرے یا تو خود یہ گھر چھوڑ دے۔ راحیل نے نائلہ سے آنکھیں چرا کر سچ قبول کر لیا، دل چیر کر کہا، نائلہ میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، مگر ماں کی بات بھی رد نہیں کر سکتا۔ اگر تم اجازت دو تو۔ نائلہ نے اس رات خاموشی سے سجدہ کیا، آنکھوں سے بہتے آنسو اور ہونٹوں سے بس ایک جملہ، میری محبت اتنی سستی نہیں کہ بانٹی جائے، مگر راحیل کا نصیب یہی ہے تو میں مان لیتی ہوں۔ ارم کی آمد سے گھر بدل گیا۔ جہاں نائلہ نے سادگی سے بسا رکھا تھا، وہاں اب شوق، رنگ، کہے اور خود غرضی نے جگہ لے لی۔ ارم نائلہ کو نوکرانی سمجھتی تھی۔ ساس نے نائلہ کو کمرے سے نکال کر باورچی خانے تک محدود کر دیا۔ ہر دن ذلت، ہر رات تنہائی، مگر نائلہ نے کبھی شکوہ نہ کیا۔ اس نے دعا اب بھی وہی تھی، رب مجھے عزت سے جینا سکھا دے اور صبر عطا کر دے۔ چند ماہ کے بعد خبر آئی، ارم امید سے ہے۔ گھر میں خوشی کا سما۔ نائلہ نے بھی دل سے دعا دی، شاید میرے صبر کا صلہ کسی اور کی خوشی میں ہے۔ مگر چند دن کے بعد ہی ارم کے پیٹ میں درد اٹھا، ہسپتال لے جایا گیا۔ بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی رخصت ہو چکا تھا۔ راحیل ٹوٹ گیا، ساس دم بخود، اور ارم پاگلوں کی طرح چیخنے لگی، مجھے بچہ واپس چاہیے۔ ارم کو ذہنی دباؤ نے بیمار کر دیا۔ گھر میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ اس بار نائلہ نے کمر کس لی، نہ صرف ارم کی خدمت کی بلکہ گھر کو بکھرنے سے بچایا۔ ساس نے پہلی بار اپنی زبان پر تالا ڈالا اور راحیل نے جھک کر نائلہ کا ہاتھ چومے، تم جیسی عورت صدیوں میں پیدا ہوتی ہے، تم ماں ہو، صرف کوکھ سے نہیں دل سے۔ اسی سال نائلہ کی درخواست پر وہ یتیم خانے سے ایک بچی کو گود لائے، ہبا، چمکتی آنکھوں والی، معصوم چہرے والی بچی، جو نائلہ کو پہلی بار امی کہہ کر لپٹ گئی۔ آج نائلہ کے آنگن میں جھولا جھولتا ہے۔ راحیل، ارم اور ساس تینوں اب نائلہ کی عزت کرتے ہیں۔ نائلہ اب دوسروں کے دکھ بانٹتی ہے، بانجھ عورتوں کے لیے مشورہ دیتی ہے، اور ہر ماں کی جھولی دعاؤں سے بھر دیتی ہے۔ اولاد رب کے اختیار میں ہے، مگر ماں بننا ایک جذبہ ہے، ایک عظمت جو ہر عورت کے دل میں زندہ ہوتی ہے۔